ظلم کے حوالے سے چند گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھیں کہ ظالم کی حمایت اور سپورٹ انسان کو خود ظالم کے مقام پہ لا کے کھڑا کر دیتی ہے، اور ظلم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت والے دن کئی تاریکیاں بن کے انسان کے سامنے آئے گا۔ دنیا میں کسی کے اوپر بھی ظلم کرنے والا انسان جو ہے، ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ مظلوم کی بد دعا سے بچ جائے اور اس ظلم کی سزا اسے نہ ملے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث قدسی کہ اللہ رب العزت جب کوئی مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے یہ جواب ملتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، کہ میرا وعدہ ہے میں تیری مدد ضرور کروں گا خواہ کچھ وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ بلکہ مستدرک حاکم کی ایک حدیث جسے شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں نقل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مظلوم کی بد دعا اتنی تیزی کے ساتھ اوپر جاتی ہے جیسے کوئی شرارہ اور کوئی شرلی آپ چلاتے ہیں، پٹاخہ چلاتے ہیں تو اس کے شعلے جس تیزی کے ساتھ اوپر جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو ظلم سے اپنے آپ کو بھی بچانا چاہیے اور کسی ظالم کی سپورٹ اور مدد بھی نہیں کرنی چاہیے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، جب وہ واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ وہاں کی کوئی عجیب بات جو تم نے دیکھی ہو وہ بتاؤ اور وہ بیان کرو۔ تو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھی عورت جو ایک راہبہ تھی، یعنی اللہ کی بندگی کرنے والی، دنیا سے بے نیاز، اس نے ایک مٹکا پانی کا اپنے سر پہ اٹھایا ہوا تھا، تو اس مجلس کے پاس سے گزری تو وہاں کا ایک نوجوان اٹھا، انہیں شرارت سوجی تو اس نے جا کے پیچھے سے اس کے کمر کے اوپر ہاتھ رکھ کے یا دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے دھکا دیا تو وہ عورت گھٹنوں کے بل گر پڑی اور اس کا مٹکا جو تھا وہ بھی گر کے ٹوٹ گیا۔ جب وہ اٹھی تو کہتے ہیں اس مجمع میں ہم بھی تھے، اس نے ہمیں مخاطب کر کے اس نوجوان کو جس نے گرایا تھا، جس لڑکے نے، اس کو مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی رکھے گا اور اگلے پچھلے سارے انسانوں کو اللہ رب العزت وہاں جمع کرے گا، زبان پہ تالا لگ جائے گا، ہاتھ اور پاؤں اس دن بول کے بتائیں گے جو لوگوں نے کیا ہوگا۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں میرا اور تیرا فیصلہ جائے گا، تو اس وقت دیکھی جائے گی کہ یہ جو تو نے کیا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے اور کتنا بڑا یہ ظلم جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کا فیصلہ اس وقت ہوگا۔ تو کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کے ارشاد فرمایا صدقت صدقت، اس نے بالکل سچ کہا، اس نے بالکل سچ کہا۔ لا یقدس اللہ امتا، اللہ تعالیٰ اس امت سے جرائم اور گناہ کیسے ختم کر دے کہ لا یؤخذ لضعیفہم، کہ جس امت کے اندر، جس قوم کے اندر کسی طاقتور سے اس کے کمزور کا حق نہ لیا جائے۔ اس میں دو باتیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجموعی طور پہ یہ بات بیان فرمائی کہ جس قوم اور معاشرے سے اس کی صورتحال یہ ہو جائے کہ کمزور آدمی جو ہے وہ اتنا بے بس ہو جائے کہ طاقتور سے اس کا حق نہ لیا جا سکے، اس امت کے اندر اللہ رب العزت جرائم ختم نہیں کرتا اور وہ امت کبھی بھی گناہوں سے اور جرائم سے پاک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب ایسے لوگ موجود ہوں
جو ظالم کو ظلم سے روک سکتے ہیں لیکن وہ تماشا دیکھنے والے بن جائیں اور ظالم کو ظلم سے نہ روکیں، تو ایسی قوم جو ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس کی تطہیر نہیں کرتا، اس کو گناہوں سے پاک نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے ہر صورت بچنا چاہیے، ظلم سے ہر صورت اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہ اليوم، کہ جس نے کسی کے اوپر کوئی زیادتی کی ہے، کوئی ظلم کیا ہے، وہ اس کا مداوع اب دنیا میں کر لے۔ کل قیامت والے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، انسان کو نیکیاں دے کے معاملہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ لیکن افسوس کہ آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، لوگ ظلم کے اوپر فخر کرتے ہیں، لوگ ظلم کے اوپر جشن مناتے ہیں، اور ظالم کی سپورٹ کرنے والے آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے، لیکن مظلوم کا ساتھ دینے والے جو ہے وہ آج معاشرے کے اندر نظر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی ساری زیادتی کو بھی ظلم قرار دیا ہے کہ جب سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے بیٹے کو یہ غلام یا باغ جو ہے یہ میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں میری ماں کا اصرار تھا کہ میرے بیٹے کے نام کچھ لگوائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیرے اور بیٹے بھی ہیں؟ کہنے لگے جی میرے اور بچے بھی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اشہد علی جور، میں ظلم پہ گواہ بھی نہیں بنتا، اتنی زیادتی بھی میں جو ہے وہ اس کے اوپر گواہ بننا بھی میں گوارا نہیں کرتا، چاہے جائے کہ میں جو ہے وہ اس کی حمایت کروں اور اس کی سپورٹ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک ان اظلم او اظلم، کہ انسان ظالم بن جائے یا ظلم کا شکار ہو یا ظالم کی سپورٹ کرنے والا بنے، اس سے انسان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور یہ اس لیے کہ یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت عارضی وقت ہے اور بہت جلد ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں۔ مسلمان کے لیے جو ظلم سے روکنے والی، گناہ سے روکنے والی، زیادتی سے روکنے والی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ اس بات سے خوف رکھتا ہے، اس بات کا ڈر رکھتا ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ میں جا کے کھڑے ہونا ہے اور کوئی وہاں میرا پرسان حال نہیں ہوگا، براہ راست مجھے اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے۔ یہ اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس اتنا خوبصورت ہے اور اتنا ایک مسلمان کے لیے جو ہے وہ سرمایہ حیات ہے کہ اگر انسان ہر وقت اپنے دل و دماغ کے اندر یہ تاثر مضبوط کر لے تو بہت سارے گناہ اور بہت ساری ظلم و زیادتیاں جو ہیں ان سے انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور اپنی عاقبت اور آخرت کو سنوار لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ظلم سے بچائے اور ظلم کا شکار ہونے سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔